صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میں آپ کا دوست حسن چشتی اور بہت ہی خاص عنوان کے ساتھ صوفی اور نماز۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ کتاب ہے ذالک جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، بلا شبہ، مگر اس میں ہدایت ہے متقی کے واسطے۔ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جی، قرآن سے ہدایت کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ کی ڈیٹیل خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کی تفسیر خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، کیونکہ قرآن غیب والی کتاب ہے، غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز سے جو دولت حاصل ہوتی ہے، روحانیت، تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا برابر کا درجہ ہے، واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ۔ یہ روحانی والی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، جو نماز سے دولت حاصل ہوتی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہاں پیسے والی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک۔ اور اب میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ نماز کے متعلق قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے جسم و جامہ کی طہارت ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وضو، تب نماز ہے، کیونکہ جسم میں نجاست اور جامہ میں غلاظت رہتے ہوئے نہ تو وضو درست اور نہ نماز ہی درست ہوگی۔ اور نماز شروع کرنے سے قبل اپنے رب کے روبرو عہد کرنا کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس کے چہرہ جو مظہر کائنات ہے، اب میں ہوں دین حق پر نہیں مشرکوں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 79۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا طرف اس کے چہرہ جو مظہر کائنات ہے، اب میں ہوں دین حق پر نہیں مشرکوں سے۔ نماز سے قبل یہ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری نجاست جو پانی سے، غسل سے اور وضو کر لیا جاتا ہے، مگر باطنی نجاست و غلاظت پانی سے نہیں، لا الہ الا اللہ سے صاف ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کے معنی بتائے ہیں کہ لا نہیں الہ مخلوق الا اللہ، سوا اللہ کا، کہ اور حضور سیدنا غریب نواز اپنی کتاب اسرار حقیقی میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں، محمد الرسول اللہ۔ یعنی باطنی نجاست جو ہے تو وہ لا الہ الا اللہ سے صاف ہوتی ہے، یعنی شرک ختم اور وحدت پر یقین ہوتا ہے،
تب نمازی نماز کے لیے عہد و اقرار کرتا ہے، اس کے بعد نماز شروع کرتا ہے، جس کے متعلق قرآن میں یوں حکم ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن میں یوں حکم ہے کہ کوثر عطا کیا، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ۔ لہٰذا نمازی کو جاننا یہ ضروری ہے کہ کوثر ملا کہ نہیں۔ اگر واقعی کوثر مل چکا وہ گویا متقی ہو گیا، لہٰذا رب کے لیے نماز شروع کرے، جیسا کہ قول قرآن ہے اقیموا الصلاۃ کہ قائم کرو نماز۔ جی یہ سورہ کوثر۔ نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو پیچھے لے جا کر پھر سنیں۔ ناظرین اکرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جسم و جامہ کی طہارت یعنی شرک ختم اور وحدت کا مجمع بن کر گویا متقی و پارسا بن چکا ہے، تب نماز شروع کرتا ہے اور نماز میں قرآن پڑھتا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے اور قائم نماز میں قرآن کو پڑھنا ہے، تب نماز میں قرآن پڑھتا ہے۔ اب قرآن کیا ہے میں آپ کو اسٹارٹنگ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ الف لام میم وہ کتاب ہے، حروف مقطعات یہ اصل قرآن ہے۔ اس کے آگے جو آیت شریف جا رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تصدیق قرآن ہے۔ جی اس کی تصدیق کر رہی ہے اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اصل قرآن جو ہے تو یہ ہے اور وہ تصدیق قرآن ہے۔ تو الف لام میم یہ اصل قرآن ہے، جیسے مرد میں مردانگی جو اس کی اصل مین ہوتی ہے اس طریقے سے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے کیونکہ قرآن کی ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ جی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں ہدایت ہے صرف متقی کے واسطے، صرف متقیوں کے لیے ہے، اور متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں غیب بھرا ہوا ہے، اور جو علم غیب حاصل کر کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ صلوات قائم کرتے ہیں، اور صلوات میں جو دولت حاصل ہوتی ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ بھی کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کے لیے حکم قرآن ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ صلوات قائم کرو اور زکوٰۃ جاری کرو، یعنی نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض ہیں اور دونوں کا برابر درجہ ہے۔ پس نمازیوں کی دراصل ایسی ہی نماز ہونی چاہیے، یہی نماز مقبول بارگاہ اور اطمینان بخش ہے۔ چونکہ حضور سرکار دو عالم نے ایسی نماز پڑھی اور اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ ایسی ہی نماز پڑھنا، اس لیے صوفیہ اکرام ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں، اور حافظ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ روز محشر کی جاں گداج بوت اولی پرسی سے نماز بوت، مگر اب ذرا 14ویں صدی کے مسلمانوں کی نماز ملاحظہ کریں کہ نہ تو جسم و جامہ کی طہارت ہے، نہ ذہنی پاکیزگی ہے، یہ سب تو گندگی میں سرابور ہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے آگاہ ہیں، نہ قرآن کے حروف مقطعات سے واقف ہیں، نہ تو کوثر ملنے پر یقین ہے۔ قرآن کا آدیش ہے کہ ہم نے عطا کیا کوثر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وہ بھی ساتھ قربانی کے۔ نہ تو کوثر ملنے پر یقین ہے اور نہ اپنے رب کو جانتے پہچانتے ہیں، مگر دعویٰ ہے کہ ہم نمازی ہیں۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیا جائے۔ سوال ہے جب کہ اسلام رحمت ہے اور نماز مانی دعائے خیر یا نیک خواہشات، پھر نمازوں میں تبرہ، بددعا یہ سب کرنا، کسی کو بددعائیں دینا، اپنی بغض اور عداوت کا مظاہرہ کرنا کیسے درست ہے؟ کیونکہ سورہ لہب میں ابو لہب اور ان کی بیوی کو گالیاں اور بددعاؤں کا مظاہرہ سے سورہ لہب کا ترجمہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان کی جمع دولت
اور کمائی کا ذریعہ بگڑ جائے، وہ شعلے والی آگ میں جلے، اس کی بیوی کے گلے میں کھجور کی رسی کا پھندا ڈالا جائے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں فرشتہ اور مریم کا مکالمہ، سورہ یوسف میں یوسف اور زلیخا کا مکاشفہ، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا مباحثہ وغیرہ۔ گویا قدیم عرب کے پیغمبروں اور بادشاہوں کی قدیم داستانیں پڑھ لینے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اب غور کیا جائے، نمازوں میں یہی سب پڑھنا ضروری تھا تو پھر زمانہ جاہلیت کے نمازیوں اور فی زمانہ نمازیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے سبق کا کوئی صائبہ اور نہ اسلام رحمت اور نہ نماز دعائے خیر ثابت ہوتی ہے۔ بس بڑے افسوس کی بات ہے کہ نام ہے مسلمان اور نمازوں میں عیسائیت، مجوسیت اور زمانہ جاہلیت کی تلقین پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم مسلمانوں کو امتی ہونے کی لاج رکھنا چاہیے۔ اسی خامی سے قرآن میں ارشاد عظیم ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو نماز اپنی بے خبر ہیں اور جو پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ قرآن سورہ ماعون آیت نمبر 4، 5، 6۔ بس نہ ان کی نماز درست ہے نہ وہ زکوٰۃ کر سکتے ہیں۔ قلندر صاحب نے بھی فرمایا ہے، چو دری مانت فقط آخر قصور، ہا چرا خوانی نماز بے شعور۔ جب کہ تیرے ایمان میں اتنا قصور ہے پھر ایسی نمازیں کیوں پڑھتا ہے؟ نوٹس: جائے غور ہے کہ نمازی علماء اور مسلمان امت محمدیہ، مگر جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، وہ نہ تو قرآن کے حروف مقطعات کو جانتے ہیں، نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور نہ زندگی میں کوثر ملنے پر یقین ہے۔ بلکہ یہ یقین ہے کہ زندگی میں نماز پڑھو، مرنے کے بعد کوثر ملے گا۔ اس کے علاوہ مطلب کہ مرنے کے بعد کوثر ملے گا، حالانکہ قول قرآن ہے کہ پہلے کوثر مل جاتا ہے، اس کے بعد رب کے لیے نماز ہے۔ البتہ صوفیاء کرام کی نمازیں درست ہیں، وہ قرآن بھی جانتے ہیں، کوثر سے بھی سیراب ہیں اور اپنے رب کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے صوفیاء کرام کی صلوات قائم ہے اور زکوٰۃ جاری رہتی ہے۔ مگر الٹے چور کوٹوال کو ڈانٹے والا مسئلہ ہے کہ خود تو نماز جانتے نہیں اور قرآن جانتے نہیں، مگر فرقہ پرور علماء کہتے ہیں کہ صوفیاء نماز نہیں پڑھتے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں آپ کا دوست حسن چشتی، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔